جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جب تھینکس گیونگ کے بعد جو بلیک فرائیڈے آتا ہے تو اس بلیک فرائیڈے کو جیسے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک فرائیڈے ہے تو لیکن فرائیڈے کو تو بلیک کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس حساب سے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ بلیک فرائیڈے میں جو سیل لگتی ہیں تو ہم ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں, جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی ہم لے لیتے ہیں کہ بعد میں کام آئے گی, تو کیا یہ اسراف میں شامل ہوگا؟ تو پلیز ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ. ویری گڈ کوشچن, تھینک یو سو مچ. جی مفتی صاحب فرائیڈے کو بلیک کہنا کہاں تک جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ بڑا اچھا سوال تھا ان کا. اور دوسرا بلیک فرائیڈے کے اوپر سیلیں لگتی ہیں, لوگ اندھا دھند اس پہ شاپنگ کرتے ہیں, کیا وہ اسراف ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے؟ کیا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس بارے میں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے بلیک فرائیڈے کا. بلکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس چل رہے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم بلیک فرائیڈے کی سیل اضافہ لگ رہی ہے, اور پھر یہ بلیک فرائیڈے کا جو عنوان ہے اس کو وہاں پر پھیلایا جا رہا ہے کہ فرائیڈے کو بلیک کہہ دیا, اوہو یہ تو بہت بڑا کفر ہو گیا, یہ کیا خطرناک بات ہے. تو سنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ آپ تو ایک فرائیڈے کو بلیک کی بات کر رہے ہیں, اللہ نے قرآن میں تو پورے ہفتے کو ہی منحوس کہا ہے, پورے ہفتے کو منحوس کہہ دیا کہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسٍ, کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ہی تند تیز ہوا قوم ہود پر بھیجی فی ایام منحوس دنوں کے اندر. اور دوسرے مقام پہ الحاقہ میں اللہ نے وہ منحوس دن بتایا کہ وہ کتنے ہیں, فرمایا کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن ہیں. 7 راتیں اور 8 دن کو منحوس قرار دیا کہ 7 راتیں 8 دن یہ مسلسل جو ہے وہ ہوا چلتی رہی اور وہ عذاب ان قوم پہ آیا. تو اللہ نے تو پورے ہفتے کے سارے دنوں کا منحوس قرار دے دیا. اب آپ بتائیے آپ بلیک فرائیڈے کہاں لے کے جائیں گے؟ تو بات اصل میں یہ ہے, یہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں, یہ جذباتیت کی بات ہی ایک علمی بات ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں دن کی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی نہ نحوست ہوتی ہے نہ سعادت ہوتی ہے. دن اپنی ذات میں نتھنگ ہے, اس کے نہ اندر نحوست ہے نہ اس کے اندر کوئی سعادت ہے. ہاں خارجی حالات کی وجہ سے اس کے اندر نحوست یا سعادت آتی ہے. چنانچہ اللہ کا عذاب جب اس قوم پہ نازل ہوا, اللہ نے چونکہ وہ عذاب کا دن تھا ان لوگوں کے لیے, تو اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ دن تمہارے لیے منحوس ثابت ہوئے کہ وہ تم پہ عذاب آ گیا. لیکن وہی دن عین قوم ہود کے لیے وہ نافع ہوئے, سعادتوں کے قوم ہود کے اوپر عذاب کا اثر نہیں ہوا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے جو تھے ان کے اوپر کوئی عذاب کا اثر نہیں تھا. تو وہ 7 دن اور 8 دن جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے, جو ان کی نافرمان قوم تھی. جو فرما بردار تھے وہ بچے رہے, تو ان کے لیے وہی دن سعادت مند ہو گئے, ان کے لیے منحوس ہو گئے. تو خارجی حالات یہ اضافی نسبتیں ہیں, تو اضافی نسبتوں کے اعتبار سے کوئی چیز کسی کے لیے منحوس ہوتی ہے, کسی کے لیے سعادت ہو جاتی ہے. اب خود ہم محاورے میں صبح شام کہتے ہیں یار آج بڑا برا دن گزرا, یار میرا آج بڑا برا دن گزرا, بڑا ہیکٹک دن گزرا. تو دن کو برا کہہ رہے ہیں آپ, دن تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یا دن کو بڑا مشکل دن تھا آج یار. تو یہ نسبتیں آپ نے اپنے حالات کے اعتبار سے کی ہیں. ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے ہو کہ یار آج میرا دن بڑا اچھا گزرا, اس کے لیے اچھا ثابت ہوا. تو یہ اضافی نسبتیں ہیں. تو اضافی نسبتیں خارجی حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں, اس کی دنوں کی ذات کے اندر کسی قسم کی سعادت اور نحوست نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. لہذا یہاں پر جو ہے یہ جو بلیک فرائیڈے کہا جا رہا ہے, یہ بلیک فرائیڈے کسی مذہبی تصور کے تحت نہیں کہا جا رہا, بلکہ جب بھی کسی چیز کا عنوان قائم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہوتی ہے. تو یہ بلیک فرائیڈے اصل میں جیسے تھیوریز ہیں, ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ بلیک فرائیڈے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہاں امریکہ کے اندر 2 ایسے بندے تھے ریبل کہ جنہوں نے مارکیٹ سے سونا جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے روک لیا تھا, نکال لیا تھا. مقصد تھا کہ سونے کی قیمت بڑھ جائے گی, اب ہم مارکیٹ میں ڈالیں گے. یہاں تک کہ وال اسٹریٹ سے بھی سارا سونا سمیٹ لیا. اور اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا, اس نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ تو سونا سمیٹ لیا اور یہ سونا جو ہے وہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا, اس سے اس غیر اندوزی کا علاج اور کاؤنٹر یہ کیا کہ 4 ملین کا سونا مارکیٹ کے اندر اس نے جو پھیلا دیا, جس کے نتیجے میں وہ سونے کا وہ ریٹ نہیں بڑھ سکا, اور ان کے جو ارادے سارے ناپاک ارادے جو تھے مارکیٹ ہولڈ کرنے کے اور ذخیرہ اندوزی کی شریعت میں بھی اجازت نہیں, وہ سارے فیل ہو گئے.
تو اس لیے اس دن کو چونکہ انہوں نے یہ کاروائی جمعے کے دن کی تھی، لہذا اس کو بلیک فرائیڈے کہنے لگ گیا کہ یہ بلیک فرائیڈے تھا جس میں انہوں نے اتنی بڑی جو ہے ذخیرہ اندوزی کی اور یہ معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو دیکھیں ایک وجہ تھی جس وجہ سے انہوں کو بلیک فرائیڈے بول دیا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی شرعی اور مذہبی تصور نہیں تھا۔ اگر شرعی اور مذہبی تصور ہوتا پھر یہ لوگ اس کو بلیک فرائیڈے کہتے، اب ہمیں کاؤنٹر کرنے کا حق تھا، ہم کہتے نہیں یہ تو بلیک فرائیڈے نہیں ہے، یہ تو ہمارا تو اتنا مبارک دن ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو سید الایام فرمایا ہے، ہمارے نبی نے اس کو سب سے مبارک دن فرمایا ہے، اور آخرت کے اندر یہ دن جو ہے یوم مزید ہے، اور وہاں اہل جنت میں جمع ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ ہم یوں کاؤنٹر کرتے، لیکن اللہ نے کہ نبی نے شرعی طور پر اس کو عظمت دی۔ اگر وہ شرعی تصور کے تحت اس کو بلیک فرائیڈے کہتے تو یہ اعتراض ہوتا اور ہم اس کا جواب دیتے، لیکن یہاں شرعی تصور نہیں ہے، ایک معیشت کا تصور، ایک محاورے کا ایک عنوان ہے جس میں بلیک فرائیڈے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بلیک فرائیڈے کہہ دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی ہمیں بھی کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔